مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا۔ بات یہ ہے کہ نعت خان کہہ رہا ہے کہ جھوم کے بولو مرحبا، اور ایک تعداد ہے جو جھوم کر نہیں بول رہی مرحبا۔ جھوم کر بولو مرحبا۔ اب مسئلہ یہ ہے اور بات یہ ہے کہ امیل سنت فرماتے ہیں اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج راہبر آنے والا ہے۔ ورنہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا، گدائی کا زمانہ جس کے در پر آنے والا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی، کیا بات ہے میلاد والے آقا کی۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے چاند رات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دار جوڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی اللہ کے آخری رسول کو دیکھتا اور کبھی چاند کو، میرے نزدیک آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت کو جو بیان کیا گیا ہے، تو اس روایت کے تحت ذرا سنیے گا، مزے کو مزہ نہ آ جائے تو کہیے گا۔ اس روایت کے تحت حضرت علامہ علی بن سلطان محمد قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینے کے چاند کی آسمان کے چاند پر فضیلت سے متعلق چند محبت بھرے مدنی پھول عطا فرمائے۔ سنیے اور جھومیے۔ لکھتے ہیں آسمان کا چاند صرف دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن مدینے کا چاند کی بدولت دنیا کے علاوہ انسانوں کے دل بھی روشن ہوتے ہیں۔ یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے گئے، یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے گئے، یہی تو روتے ہوا کو ہنسانے آئے گئے۔ یہ کس شہنشاہ وعدہ کی آمد آمد گئے، آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا، چمک سے
اپنی جہاں جگمگانے آئے گئے، چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے گئے، بولو مہک سے اپنے یہ کوچے بسانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد گئے، آقا مرحبا داتا مرحبا بکی مرحبا مدنی مرحبا۔ ارے چاند، ایک چاند آسمان کا اور ایک مدینے کا چاند ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی چمکا ہے، بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو یہ چاند جو مدینے کا چاند ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا۔ لکھتے ہیں آسمان کے چاند کو جو نور ملتا ہے وہ سورج سے ملتا ہے، یعنی وہ سورج کا لیا ہوا نور ہے جو آسمان کا چاند ہے، مگر مدینے کے چاند کا نور مخلوق میں سے کسی سے حاصل کردہ نہیں ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اچھا، یہ جو آسمان کا جو چاند ہے نا، اب یہ مدری چینل کی اسکرین پر بھی دیکھ رہے تھے، اور یہاں فیضان مدینہ بھی اسکرین پر چاند دکھا ہے، یہ آسمان کا چاند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسمان کا چاند کا ہے نا، اس کا نور دوپہر میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کا نور، اس کی روشنی دوپہر میں ظاہر نہیں ہوتی، مگر مدینے کے چاند کا نور تو دن ہو کے رات ہو ہر وقت ظاہر رہتا ہے۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہائے ہائے، آسمان کا چاند بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ آسمان کا چاند، یہ تو 12ویں کا چاند ہے نا، پھر 14ویں کا بھی ہوگا، پھر 17ویں کا ہوگا، پھر 21ویں کا ہوگا، پھر 25ویں کا ہوگا، پھر 26ویں کا ہوگا، اور ایک دن آئے گا کہ یہ چاند نظر بھی نہیں آئے گا۔ چاند جو آسمان کا چاند ہے، یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور اسے گہن بھی لگ جاتا ہے اور یہ غروب بھی ہو جاتا ہے، لیکن مدینے کے چاند کے لیے زوال و غروب ہوتا ہی نہیں، یہ گھٹتا ہی نہیں، اس کا نور تو ہر وقت ہر گھڑی مقام کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، یہ چاند کی کیا بات ہے۔ اس چاند نے تو جب محبوب کا اشارہ پایا تو یوں عشق بھری بات کروں تو خوشی کے مارے ایسا جھوما کہ اس کا سینہ ہی چاک ہو گیا، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا کہ دیکھا بھی کس محبوب نے، یعنی مجھے اس محبوب کریم نے دیکھا جس کے لیے یہ چاند تو کھلونا تھا،
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھولے مبارک میں جس طرح انگلی پھیرتے تھے چاند اسی طرح جھک جایا کرتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اچھا اس چاند کو آپ غور سے دیکھیں. فیضان مدینہ کی اسکرین پر یہ چاند نظر آ رہا ہے جو آسمان پر ہے؟ آ رہا ہے نا؟ ہاں، اس چاند کو غور سے دیکھیں. اس میں آپ کو داغ دھبے نظر آئیں گے. یہ چاند کی تمنا تو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدہ معراج میں لکھی ہے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی. جب آقا معراج کو جا رہے تھے تو چاند کی یہ تمنا، کمر چاند، یہ تمنا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. عشق و محبت کی بات ہے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، ہے نا؟ عقل کیا ہو گیا تیری عقل کو، ایک محاورہ ہے. مت کٹی تھی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ دب سب دیکھنا مٹے تھے. اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. مگے بے داغ کے صدقے جاؤں، مگے بے داغ کے صدقے جاؤں. ماہ بے داغ مصطفیٰ کریم کا چہرہ مبارک، یعنی یہ وہ چاند ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے. مگے بے داغ کے صدقے جاؤں. یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. ہمارے یہاں تو جگہ جگہ لکھا ہوتا تھوکنا منع ہے، گندگی پھیلتی ہے نا. تھوکنا منع ہے، گندگی پھیلتی ہے. آپ کا میرا تھوکے کہ کہیں گرے تو گندگی پھیلائے، اور میرے مصطفیٰ کریم کا لعاب شفا ہے کہ جہاں لگ جائے شفا دے جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اور وہ ایک جیسے ہو جائیں؟ تو رنگتا ہے زمین پر وہ جاتے ہیں عرش پر، تو رنگتا ہے زمین پر وہ جاتے ہیں عرش پر. تو ہی اب انصاف کر، وہ بھی تو بھی بشر، وہ بھی بشر. لعاب دہن کی بھی کیا بات ہے، آقا کے تھک مبارک کی کیا بات ہے. لعاب شفا کہیں گے ہم کہ جہاں لگا شفا دے گیا، جس پانی میں کھارے پانی میں ڈالا میٹھا کر گیا. جسے کھاری کوئے شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام.